ہندوستان کہتا ہے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر پہ قبضہ چھوڑ دے. مذاکرات ہوئے, وہ سب کہتے تھے کہ مسئلہ تو ہے کشمیر, اور جب واپس جاتے تھے ہندوستان تو کہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر یہ ہے کہ پاکستان اپنے علاقے کے کشمیر ہم کو واپس کر دے. ہم وہاں جا کے ان کے کشمیر پہ قبضہ کر سکتے ہیں, اگر کر سکتے ہوتے تو ابھی تک ہم نے کر لیا ہوتا. پاکستان اور بھارتی حکام کے درمیان دبئی میں مسئلہ کشمیر پر بات چیت ہوئی ہے. متحدہ عرب امارات کی جانب سے دونوں ممالک میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کے کردار کی تصدیق کی گئی ہے. پاکستان اور بھارت نے بیک چینل سفارتکاری دوبارہ شروع کی ہے تاکہ آئندہ کئی ماہ میں تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے ایک روڈ میپ پر اتفاق کیا جائے. کیا اب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ناصر بیگ چغتائی صاحب. اچھا, اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بات چیت ہو رہی ہے, مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں, مسئلے کا حل نظر آنا شروع ہو گیا ہے. مجھے تو نظر نہیں آ رہا 47 سے 48 سے اب تک مسئلے کا حل. بہت سی ملاقاتیں ہوئیں. سب سے مشہور ملاقات تو ذوالفقار علی بھٹو اور سورن سنگھ کی تھی. 5 مذاکرات ہوئے تھے, 5 راؤنڈ ہوئے تھے, اور ہیڈ لائنز لگ گئی تھی کہ مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا. پھر اور راستہ چلتے رہے مشرف صاحب تک پہنچ جائیں. وہاں مقامی خود مختاری کا اصول طے ہو گیا تھا, سب نے مان لیا تھا, حتیٰ کہ پاکستان کے لوگ بھی چپ ہو کے بیٹھ گئے تھے کہ چلے ٹھیک ہے. تو مقامی خود مختاری, حالانکہ وہ قطعی مختلف تھی یو این او کے قراردادوں سے, اور خود مشرف صاحب نے کہا تھا کہ آئیے ہم کچھ دیر کے لیے یہ قراردادیں ایک طرف رکھ دیں. یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بھول جائیں, کہا تھا ایک طرف رکھ دیں, سائڈ میں راستے سے ہٹا دیں جیسے کوئی رکاوٹ ہو. وہ بھی ہوا, پھر شملہ بھی ہوا, اور بہت سی چیزیں ہوئیں. لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس کو ہندوستان مسئلہ سمجھتا نہیں ہے. ہندوستان کہتا ہے مسئلہ دراصل یہ ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر پہ قبضہ چھوڑ دے. اچھا, یہ کئی بار ہوا, بڑے اچھے مذاکرات ہوئے, منموہن سے مذاکرات ہوئے, واجپئی صاحب سے مذاکرات ہوئے, اور دوسرے لوگوں سے, ڈیسائی صاحب سے مذاکرات ہوئے. وہ سب کہتے تھے کہ مسئلہ تو ہے کشمیر, اور جب واپس جاتے تھے ہندوستان تو کہتے تھے کہ مسئلہ کشمیر یہ ہے کہ پاکستان اپنے علاقے کے کشمیر ہم کو واپس کر دے. اب جو صورتحال ہے وہ یہ کہ یہ ٹریک 3 کے مذاکرات ہیں, ٹریک 2 کے بھی نہیں ہیں. یہ ٹریک 3 کے مذاکرات ہیں. پرانی خبر ہے, جنوری میں آئی تھی. یہ جنوری کی بات ہے جب امارات کے وزیر صاحب ہندوستان گئے تھے. انہوں نے وہاں بات بھی کی تھی, اور یہ طے پایا تھا کہ یار چیخ پکار بند کر دو, ہم جو ہٹلر کہتے ہیں وہ بند کر دیں, ہم جو ہندوتوا کی بات کرتے ہیں وہ نہ کریں. ہم نے بند کرنا چھوڑ دیا. ہندوستان نے ہمیں الزام دینا چھوڑ دیا ہر بات پر کہ پاکستان نے کیا. اب صورتحال یہ بنی کہ انتخابات کا وقت آ رہا ہے آزاد کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں, وہ بھی طے ہے. تو پاکستان نے اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر ٹریڈ کھولنے کی کوشش کی. پاکستان نے ایک اٹیمپٹ کیا کہ ٹریڈ کو کھولا جائے, اور ایک سمری بنی, اور سمری تیار ہوئی, وہ سمری اپروو ہوئی. وہ سمری اسی میں اپروو ہونے کے بعد کیبنٹ میں گئی, کیبنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو ایک مسئلہ یہ آ گیا, ایک رکاوٹ کھڑی ہو گئی, اعتماد سازی کے اقدامات نہیں ہو پائے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ان کو شروع کرنا ہے تو یہ نیچے سے شروع کریں. یہ سمجھوتا ایکسپریس یا دوستی بس سروس, اس سے شروع کریں گے تو پھر آگے بڑھے. اچانک واگا بارڈر کھول دینا ٹریڈ کے لیے, یہ واقعی ہضم نہیں ہو پا رہا تھا لوگوں کو, اور لوگوں نے ریئیکٹ بھی کیا. پھر یہ کہ ہم ایک وعدہ کر چکے ہیں کشمیریوں سے, ہمارے پرائم منسٹر ایک وعدہ کر چکے ہیں کشمیریوں سے کہ جب تک 5 اگست کے اقدامات واپس نہیں ہوں گے, بھارت سے مذاکرات نہیں ہوں گے. تو 5 اگست کے اقدامات تو واپس نہیں ہوئے. ہندوستان نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا جس میں کشمیر میں کوئی ہلکی سی بھی سہولت فراہم کر رہا ہو. تو یہ صورتحال ہے. مجھے لگتا نہیں کہ یہ بات ابھی یقینی طور پر مسئلہ حل ہونا چاہیے, یقینی طور پر امن ہونا چاہیے, یقینی طور پر ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے, ہمیں آنا جانا چاہیے. لیکن کس قیمت پر, کیا ہم حکمت ادا کر سکتے ہیں, یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. آپ کی کتاب جو تھی پاکستان کی متبادل تاریخ, اس میں آپ نے کئی مسائل کی نشاندہی بھی کی. یہاں پر کیا مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے, کیا غلطی کر رہے ہیں؟ بات آگے بڑھتی ہے تب مسئلہ حل ہوتا ہے نا, یہ نہیں ہوتا کہ آپ بغیر بات کیے مسئلہ حل کر لیں. ٹھیک ہے,
تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ بات آگے بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں بات آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو صورتحال ابھی پہلے تھی کہ بالکل ایک ڈیڈ لاک ہوا تھا نا، ابھی یہ ہمارے جو تعلقات ہیں انڈیا سے یہ میرا خیال ہے پچھلے 40-50 سال میں سب سے کم لیول پہ چلے گئے تھے. اتنے طویل عرصے تک ایک دوسرے کے، یعنی ہائی کمشنر بھی ہم نے انڈیا کا بھی ہائی کمشنر یہاں پر نہیں ہے کافی عرصے سے، ایسا نہیں ہوا ہے. حالانکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمارے ہیں لیکن ہائی کمشنر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بات چیت جب ہو رہی ہے اس میں ایک چیز اب ضرور ہوئی ہے کہ انڈیا ابھی تک کسی بھی تھرڈ پارٹی میڈیشن کی مخالفت کرتا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا معاملہ ہے، ہم دیکھیں گے اس کو، ہم کسی تھرڈ پارٹی کو تیسری پارٹی کے ساتھ اس میں ثالثی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اور اگر یہ ثالثی ہو رہی ہے تو یہ ایک اسٹیپ فارورڈ ہے کہ بھارت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جی مل بیٹھ کر بات کرو، ٹھیک ہے. تو یہ بات تو آگے بڑھے گی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ہائی کمشنرز یہاں آ جائیں، تعلقات کچھ بہتر ہو جائیں. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ جو ٹریڈ بند تھا اس کو کھولا جائے، جو کہ میرے خیال میں کھول دینا چاہیے، کیوں کہیں نہ کہیں سے بات آگے بڑھنی چاہیے. مطلب یہ پوزیشن کہ جی ہم کسی طرح بھی ہم بات نہیں کریں گے، اس پوزیشن پہ ہم 70 سال سے کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں اب ایک ڈراسٹک یعنی بنیادی تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم دیکھیں نہ انڈیا پاکستان کے کشمیر پہ قبضہ کر سکتا ہے، نہ ہم وہاں جا کے ان کے کشمیر پہ قبضہ کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہوتے تو ابھی تک ہم نے کر لیا ہوتا. یہ بات حقیقت ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو صورتحال ہے بات کہاں سے شروع ہوگی؟ بات ہونی چاہیے جو مشرف کے دور میں جو چیزیں کی گئی تھی 2003 میں اور 2007 میں جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں بات کافی آگے بڑھ گئی تھی. خاص طور پہ جو 2007 میں ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ جی سافٹ بارڈر کھول دی جائے، ٹریڈ شروع کر دیا، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا. یہ زیادہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. لیکن اس میں جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی وہ دونوں داخلی بھی رہی ہیں اور خارجی بھی رہی ہیں. داخلی تو یہ رہی ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی حالات بہتر کرنے جاتی ہے تو جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے وہ مخالفت کرتی ہے. اس وقت کانگریس چاہ رہی تھی، منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے 2007 میں، بی جے پی نے پوری مخالفت کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ نے بیچ دیا، یہ کیا، پریشر ڈالا. پاکستان میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ جب بینظیر بھٹو تھی، سارک کانفرنس ہوئی، اس پہ جماعت اسلامی اور سب نکل آئے نہیں کرنے دیں گے. نواز شریف نے کوشش کی، اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی. تو یہ ہوتا رہا ہے. اب جب تک کہ حل کیسے نکلے گا؟ جب تک کہ تمام پارٹیز یہ ریئلائز نہیں کریں گی کہ جی اس مسئلے کو آگے بڑھانا ہے. اور آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان یہ کوشش کرے کہ ہم پورا کشمیر لے لیں اور انڈیا کوشش کرے کہ وہ ہمارا کشمیر لے لے. یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں کسی حقیقت پسندانہ سلوشن یا حل کی طرف جانا پڑے گا. اور حقیقت پسندانہ سلوشن وہی ہے جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں، میں مشرف صاحب کا ویسے مخالف ہو سکتا ہوں لیکن اس وقت جو قدم اٹھایا گیا تھا وہ بڑا پازیٹیو تھا. ہمیں بات وہیں سے شروع کرنی پڑے گی، اپنے بائیلیٹرل تعلقات کو نارملائز کرنا پڑے گا. اور خارجی طور پر جو فیکٹر یہاں پر اب آ رہا ہے نا، دیکھیں امریکہ، سعودی عرب، یو اے ای، یہ تین بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے کہ امریکہ، ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای دونوں امریکہ کی لائن پر چلتے ہیں. سعودی عرب اور یو اے ای دونوں کے تعلقات انڈیا سے بہتر ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ کشمیر پر کھل کر نہیں دیا. جو بائیڈن صاحب یہ چاہتے ہیں، چونکہ افغانستان سے ان کو فوجیں نکال لی ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای زیادہ آگے ہیں کہ مل کر کم از کم تعلقات کو ٹھنڈا کیا جائے. تو پیشرفت صرف یہ ہوگی کہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، مسئلے کا حل ابھی نہیں. بریگیڈیئر صاحب، آپ بڑی گہری اور کلوزلی جس کو کہیں نگاہ رکھتے ہیں اس معاملے پر، بھارت کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات رہے، آپ نے بڑے قریب سے دیکھا اپنی سروس کے دوران بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ ہم تو آرٹیکل 370 کا خاتمہ چاہتے تھے، مقبوضہ کشمیر کی ہم پرانا سٹیٹس بحال کروانا چاہتے تھے. ہم ابھی بات چیت کر رہے ہیں تو کس قیمت پر؟ ناصر چغتائی صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں سلما، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان انڈیا کے سب سے زیادہ خراب حالات ہیں. اگر آپ کمپیریزن کریں، جیسے ناصر چغتائی سے بات کرتے ہیں 1948 سے آن ورڈ، اس وقت سب سے زیادہ حالات خراب اس لیے ہیں. 370 35A انہوں نے وہ کر دیا، کرفیو نافذ کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، دوسرا سال جا رہا ہے، ابھی تک وہاں پر حالات نارمل کیا ہے. ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں، ہندوؤں کو لاگے بسا رہے ہیں. وہاں پہ ٹوٹل ان کی سستی زمین خرید کے وہ ہندوؤں کو دے رہے ہیں تاکہ آباد کا اجازت کی جا سکے. سو دے آر ناٹ ٹیکنگ ایون ون اسٹیپ ویئر آپ کہیں کہ کنڈیوسو انوائرمنٹس ہو گئی ہیں کہ ہم بات چیت کر سکیں. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے جو کنڈیشن رکھی تھی پرائم منسٹر پاکستان نے، کیا انڈیا نے ایک بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بات کی ہے؟ کشمیری نوجوان اسی طرح شہید ہو رہے ہیں، ڈیموگرافک چینجز میں ساری باتیں کی وہ کر رہے ہیں، کہیں وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ اوپنلی افغانستان میں کے راستے آپ کے سامنے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور فارن منسٹر نے ڈوزر پہ تیار کیا. واٹ آل دے آر ڈوئنگ ان بلوچستان. ان کا جو یہ 4 کا ایک خطرناک 10% ٹولہ ہے
یہ اکھنڈ بھارت کو لے کے چل رہے ہیں. وہ اوپنلی کہتے ہیں بلوچستان کو ہم خدا نخواستہ علیحدہ کریں گے. زنیرہ، امریکہ نے کئی بار مذاکرات کے لیے کہا پاکستان اور بھارت کو، لیکن امریکہ کا کردار ہمیشہ باعث رہا ہے، ہمیشہ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی جانب رہا ہے. اس بار یو اے ای اگر ثالثی کر رہا ہے تو یو اے ای کا کردار آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا اس سے معاملات میں کوئی پازیٹیوٹی پیدا ہوگی؟ ویل، جو اوور آل جیو پولیٹیکل سچویشن ہے سلما، وہ اس وقت اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ سائڈز چینج ہو رہی ہے سب دنیا میں. فار ایگزامپل ساؤتھ چائنا سی میں جو کچھ ہو رہا ہے، سویس کینال میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو اپنے میزائلز اور جو ڈپلائمنٹس تھیں یو ایس کی سعودی عربیہ میں، وہ وہاں سے نکال کے کہیں اور لے کے جا رہا ہے. مڈل ایسٹ کے لیے ایک اور آرڈر کریٹ کیا جا رہا ہے. چائنا کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، افغانستان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اس سب میں وائی وڈ امریکہ وانٹ کہ کشمیر کا ایشو بھی حل ہو جائے؟ وائی وڈ انڈیا وانٹ کہ جب ہماری اس وقت ریجن میں اتنی اسٹرانگ ہولڈ ہو رہا ہے، آگے کی ساری جو میں نے ابھی سرکمسٹانسز ایکسپلین کی ہیں، اس میں انڈیا ول پلے اے کی رول. تو وائی وڈ دے ڈو دیٹ؟ وہ کیوں کشمیر سے ہاتھ دھونا چاہیں گے یا پیس کی بات کرنا چاہیں گے؟ وہ تو اس وقت بہت پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بیٹھے ہیں. ویک تو ہم ہیں، ویکر وکٹ پہ ہم ہیں. تو ہم یہ دو چار خبریں جب آتی ہیں، وی ڈونٹ ایون کراس چیک کہ یہ سورسز کون. سورسز اس ساری خبر کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے ملٹری انک جیسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. وہ اس وقت انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے یونیورسٹیز کے ڈیفینس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کو ہیڈ کر رہی ہیں. عائشہ صدیقہ کی میں بات کر رہی ہوں. تو یہ خبر پھیلانے والے جو لوگ ہیں، مجھے تو وہ اتنے اوتھینٹک نہیں لگتے، تو اس لیے میں اس خبر کو بھی ابھی تک کوئی اتنا سیریس نہیں لے رہی. دوسری چیز یہ کہ ابھی جو آن آر پارٹ ہم نے ابھی جو بلنڈر کیا تھا، جو بائی لیٹرل ٹریڈ کے اوپر ہم نے بات کرنی شروع کر دی تھی، اور پھر آل آف اے سڈن آپ کو یاد ہوگا ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا فارن آفس کدھر ہے. تو اس کے اگلے دن معید یوسف صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھیں، آپ انڈرسٹینڈ کریں، ٹریڈ کی بات اور ہوتی ہے، وہ تو اپنے طور پہ کر رہے تھے، کابینہ میں بعد میں جاتی ہے. مطلب دے ایکچولی تھنک کہ وی ول بلیو ان دیٹ، کہ ایک چیز جس پہ ہمارا ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ان چیزوں کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے. اور حماد اظہر اتنے انوسینٹ تھے کہ وہ بیٹھ کے وہاں پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹریڈ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کابینہ نے اسے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ بلنڈرز کر رہے ہیں، گورنمنٹ اس تک بلنڈرز کر رہی ہے. یا تو جا کے اتنی تقریریں نہ کی ہوتی جنرل اسمبلی میں، یا یہ نہ کہا ہوتا کہ میں کشمیریوں کا ایمبیسڈر ہوں، یا یہ نہ کہا ہوتا کہ ہم ایک انچ نہیں پیچھے ہٹیں گے. تو جب انہوں نے پلوامہ کیا، اس کے بعد آپ نے کہا ہم ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز آپ کے ساتھ، اور جب تک آپ 5 اگست سے پہلے کے اسٹیٹس پہ کشمیر کو واپس نہیں لے جاتے، ہم اسے دوبارہ واپس اس لیول پہ نہیں لائیں گے. تو کیا وہ ہو گیا ہے؟ وہ نہیں ہوا. تو اس لیے چاہے ٹریک 3 ہو چاہے ٹریک 2 ہو، یہ گورنمنٹ اگر ایسا کرے گی یا کوئی بھی اگر ایسا کرے گا، تو یو وڈ ہیو ٹو ایکسپلین دا ہسٹری کہ پھر ہم اتنے سالوں سے کتابوں میں کیا پڑھا رہے تھے، ہم اتنے سالوں سے کون کون سے بجٹس کہاں ایلوکیٹ کر رہے تھے، کیسی کیسی ڈپلائمنٹس تھیں، کتنے لوگ شہید ہوئے، اور ہمیں کیا کیا پرابلمس دیکھنی پڑی ہیں ایز اے نیشن. دنیا میں جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے وہ علیحدہ. تو وٹ واز ہیپننگ؟ تو یہ اتنا آسان نہیں ہے.